بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی ضروریات ہوتی ہیں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے۔ لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں کر صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے جو آپ کو مالا مال بنا دے گا۔ لیکن مالا مال بننے کے لیے محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے وسیلے بنا دے گا، آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ مزید اس پر روشنی ڈالیں گے جی قاری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اے انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرا رزق ہمارے ذمے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے فرض کردہ احکام کو تو بجا لا اور تیری جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات عالی نے ایک دن اللہ کی ذات عالی سے کلام کیا، بات کی، ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ تو مجھے بتا، انسانوں کا رزق تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہیں، لیکن یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کو تو رزق کس بنا پر، کس شرط پر اور کیسے ان کو عطا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں پہاڑ پہ فلاں پتھر ہے، اس کو اپنا عصا مبارک مارو، اس پتھر کو توڑو، اس پتھر میں کیڑا نکلے گا، اس کو تم دیکھنا کہ اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پتھر کو توڑا، پھر اس میں سے ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ میں سبز پتا تھا، اور پھر وہ اللہ کی ذات عالی کی تسبیح کر رہا تھا، اللہ کی ذات عالی کو یاد کر رہا تھا، اللہ کی ذات عالی کا ذکر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ سبحان الذی من یرانی یعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ پروردگار کہ من یرانی، جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہاڑ ہے، پہاڑ میں پتھر ہے، پتھر میں پھر کیڑا ہے، کیڑا کہہ رہا ہے کہ من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعرف مکانی، میرے گھر کا پتہ بھی جانتا ہے، جہاں میں رہ رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، میرا گھر بھی جانتا ہے۔ وَيَرْزُقُنِي، مجھے اس پتھر میں وہ رزق پہنچا رہا ہے۔ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ اللہ مجھے کسی حال میں، کسی حالت میں کبھی بھی نہیں بھولتا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے محترم انسانوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے بڑا پختہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، ہر حال میں رزق دوں گا۔ صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین بن گیا دکان پہ، بزنس پہ، فیکٹری، کارخانے پہ، ان کیڑوں مکوڑوں کا یقین بن گیا اللہ کی ذات پہ۔ ان کے وہم و گمان میں یہ چیز ہے کہ ہمیں رزق ہمارے رب نے دینا ہے۔ اللہ کی ذات عالی پہ ایسا پختہ یقین بنا، ایسا پختہ یقین بنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور اس کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، میں اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ ایسی ذات ہے اللہ کی۔
تو جب ہم اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکاریں گے، انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ ویسے بھی ہمیں نہیں بھولتا، پھر اور ہم اللہ کی ذات عالی کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی گزارش کر رہے ہیں اپنی ہر ویڈیو میں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں، اس ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ اور ثواب کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر آپ نے سبحان اللہ لکھنا ہے، اللہ اکبر لکھنا ہے، ماشاءاللہ لکھنا ہے، اور نبی پاک کی ذات عالی پر درود و سلام لکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو ایک مرتبہ حضور کی ذات عالی پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کمنٹ باکس میں جائیں، سبحان اللہ لکھیں، الحمدللہ لکھیں، ماشاءاللہ لکھیں، نبی پاک کی ذات عالی پر درود و سلام لکھیں بھی اور پڑھیں بھی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کمنٹ باکس میں نئے عزیز آئیں گے وہ اس کو پڑھیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا آتے ہیں اب عمل کی طرف۔ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسم مبارک، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں ایک تسبیح، ان 3 اسماء مبارکہ کی آپ نے کرنی ہے، مگر پڑھنا ان تینوں کو اکٹھا ہے لیکن شمار ایک کرنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 1، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 2، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 3۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر کہیں جاب نہیں ہے، اگر جاب ہے، کاروبار ہے، اس میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے، اگر آپ کے سر پہ بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہوا ہے، تو آپ جب یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ مال میں اضافہ بھی ہوگا، مال میں برکت بھی آئے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرض سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جب بھی آپ وظیفہ سٹارٹ کریں آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ جی محترم، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو اس وظیفے کے متعلق تو آپ ضرور کریں۔ کرسا میرا پہلا سوال تو یہ ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانا، بعض اوقات زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ بندہ اس دن وظیفہ نہیں پڑھ پاتا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو شرعی عذر ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی شادی میں ہے، یعنی کہ کوئی اپنی میٹنگ میں ہے، وہ اس عمل کو نہیں کر پاتا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں مصروف آدمی ہوں یا میرے سے یہ برابر جاری نہیں رکھا جائے گا، تو آپ جمعرات اور جمعے کے دن کا معمول بنا لیں۔ محترم، جمعرات اور جمعے کے دن کا معمول بنا لیں۔ ان 2 دنوں میں کم از کم اوقات میں سے کوئی ایک وقت نکال کر ان 2 دنوں میں آپ جاری کر لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ بہت برکتیں عطا فرمائیں گے۔ کرسب اگر کوئی وظیفہ چھوڑنا چاہے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جی اگر کوئی وظیفہ شروع کر لے اور اس وظیفے کو چھوڑے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس طرح کی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی، اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ آپ نے سوال سماعت فرما لیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں، اس کو جب آپ آخر میں چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے کوئی شرعی عذر بن جاتا ہے، کوئی بیماری بن جاتی ہے، آپ سفر میں چلے جاتے ہیں، تو وظیفے کو چھوڑنا، ترک کر دینا، اس کا کوئی نقصان آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ہمیشہ محترم نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم چلہ کشی کی نیت سے جب وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، 3100، 4100، 6000، 5000۔ جب زیادہ تعداد کے مطابق چلہ کشی کی نیت سے کوئی وظیفہ کیا جائے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے۔ یعنی کہ عام وظائف
پڑھنے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنے ہوں تو چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں تو پھر بھی اچھی بات ہے، اگر چھوڑنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قاری صاحب ان وظائف کی اجازت عام ہے؟ ہمارے جتنے بھی اس چینل پہ وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں آپ کو اجازت عام ہے، کمنٹ باکس میں اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اجازت عام کے لیے ہم، اور اجازت عام بھی ہے اور افادہ عام کے لیے آپ لوگوں کے لیے ہم یہ وظائف اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے چینل کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، رزق کے لیے قاری صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دے، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔